درش ہے کہ آپ جو فتوا لگاتے ہیں نا، قرآن نے اس پر فتوا نہیں لگا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے یوں نہیں کہا ہے من رفع صوتا عند رسول اللہ فهو کافر یا فلیس بمؤمن، کہ جس نے رسول اللہ کے برگاہ میں آواز اٹھائی وہ کافر ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو پہلی آیت اتری ہے یہ اسی واقعے کے متعلق ہے، اور اس میں ان دونوں کا ایمان ثابت ہوتا ہے. اور یہ باقی جو آیات ہے کہ ایک سے لے کر 5 تک آپ کہتے ہیں، آپ مجھے دوبارہ بھی دکھا دیجئے. یہ صحیح سندن سے ثابت نہیں ہے، اور ایک بھی اس طرح روایت نہیں ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہو کہ 1 سے لے کر 5 تک جو روایات ہے، وہ 5 تک جو آیات ہے وہ شیخین کے متعلق نازل ہوئی ہیں. دوسری ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو آواز بلند کرنا ہے، جو ابھی ہمارے طارق بھائی نے کہا، یہ آمدن نہیں کیا ہے. اگر آمدن کرتے تو اللہ سخت وعید کے ساتھ، سخت الفاظ کے ساتھ پکار دیتے. اللہ نے یہاں پر کہا ہے واتقوا اللہ، بلکہ ڈرو. یہ فعل جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو ڈرایا گیا صرف، ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بہت سخت وعید نازل ہونی چاہیے تھی. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کے آواز پر آواز نہیں اٹھائی ہے، اس نے آپس میں جھگڑا کیا ہے. اور یہ ہے فطری عمل ہے کہ بندہ جب جذبات میں آ جاتا ہے تو زبان سے بہت کچھ نکل جاتا ہے، جس طرح سلیپ و کام وغیرہ ہو جاتی ہے، جس پر انسان کی قابو نہیں ہوتی ہے. اور ان واقعے کے بعد، ان آیات کی نزول کے بعد انہوں نے یہ فعل دوبارہ کبھی نہیں کیا ہے. اور ایک بڑی بات جو یہ جو جو آیت کریمہ سورۃ البقرہ میں 115 نمبر، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے بھائی صاحب ایک پوائنٹ ریز کرو نا. تو آپ نے اتنے پوائنٹ تم ابھی کہہ دو ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں مانتے کہ کفر ہے؟ میں مانتا ہوں نا، لیکن ختم ہے، بس ختم ہے. آپ مانتے ہیں کہ آواز بلند کرنا بے احترامی ہے؟ میں مانتا ہوں ختم ہے. دونوں کو ملاؤ نا، دونوں کو ساتھ رکھو، الف بے. ہاں، لیکن شہر پر حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. میں وجہ بتاؤں، نہیں ہوتا، ان کو چھٹی ہے بھائی، شیخان کو چھٹی ہے. جو دوسرا بے احترامی کرے پیغمبر کی وہ کافر ہو جاتا ہے، شیخان نہیں ہوتے. نہیں، میں بتاؤں گا کہ چھٹی کیوں ہے نا. آپ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 115 نکالیے نا، اس میں لکھا ہے وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللہ العالمین گمراہ نہیں کرتے فوراً جس کو ہدایت دے دیتے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأهل بيته طاهرين وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے معزز سامعین، السلام علیکم. میں نے ایک بار پھر حسن العیاری کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے. جو ہمارا ٹاپک تھا وہ سورۃ الحجرات تھا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 1 گھنٹہ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک ٹائم دوں گا. وعدے کے مطابق اس نے مجھے موقع دیا. جو ہفتہ گزرا ہے 22 جون کو اس کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں مجھے موقع دیا گیا. کئی علماء آئے تھے، موقع تو دیا گیا، لیکن جس ڈیکورم اور ترتیب کے مطابق میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا تھا اس کے مطابق نہیں ہو سکا. اگر اس کے مطابق ہو جاتا تو تقریباً 30 یا 40 منٹ میں مکمل ڈیبیٹ ہو جاتی، اور جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کے جوابات میں پیش کر دیتا، چاہے صحیح ہو یا غلط. اس کا فیصلہ آپ مناظرین اور سامعین کر سکتے ہو. تو میں نے کہا تھا کہ 5 منٹ آپ گفتگو کریں اور 5 منٹ میں گفتگو کروں گا، اور جو اعتراضات ہے یا جو جوابات ہے یا جو شبہات ہے وہ ہم پیش کریں گے، اور جو غلطی ہے اس کا ہم ازالہ کریں گے. لیکن اس طرح نہیں ہو سکا. اب اس ڈیبیٹ کو سنانے سے پہلے یا آپ لوگ سننے سے پہلے میری کمنٹ یا جو تبصرہ ہے اس کو سنیے. اصل میں جو سورۃ الحجرات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، سبقت اختیار مت کرو. ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، سمیع علیم، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور اس سے پہلے کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو یہاں پر تقدم، آگے بڑھنا، اور اس کا جو مفعول بھی ہے وہ کیا ہے؟ معذوف ہے، یعنی یہاں پر موجود نہیں ہے، غائب ہے. تو مفعول بھی کیا ہو سکتا ہے؟ جو آیت کریمہ ہے اس کے آخر میں کہا گیا ان اللہ سمیع علیم، اللہ جو ہے سننے والا ہے، اور سنا جاتا ہے قول کو یعنی بات کو، اور علیم جاننے والا ہے. تو ہر فعل اور ہر کام کو اللہ جانتا ہے اور جاننے والا ہے، علیم ہے. تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، سبقت اختیار مت کرو قول اور فعل میں، چاہے آگے ہو یعنی اس کی موجودگی میں ہو، یا پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں، یعنی رسول اللہ موجود نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو تفسیر ہے
اسی تفسیر کو تفسیر القرطبی میں لکھا گیا ہے، تاویل کو لکھا گیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا نازل ہونے کے متعلق جو اسباب نزول ہے وہ کئی ورد ہو چکے ہیں، ذکر ہے۔ ایک اسباب یا سبب یہ ہے اسباب میں سے کہ چند اصحاب نے روزہ پہلے رکھا رمضان سے پہلے، تو اس کے متعلق یہ نازل ہوا۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ چند اصحاب نے یوم النحر قربانی کے دن نماز سے پہلے قربانی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی دوبارہ کر لیں، اور اس میں ایک صحابی کو خاص حکم بھی دیا گیا، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ الگ الگ سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ اور سبب نزول میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ کچھ اصحاب نے حکم سے پہلے قتال یعنی جنگ شروع کر دیا، قتال شروع کر دیا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے شیخین رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے اختلاف کیا، جھگڑا کیا اور آوازیں بلند کی، تو یہ آیت نازل اتری۔ تو لا تقدم یعنی سبقت اختیار مت کرو، آواز کو زیادہ بلند نہ کرو، یہ کیا ہو گیا؟ تقدم ہو گیا۔ اور جو حسن الیاری ہے وہ ایک روایت سنن الکبری النسائی یا سنن نسائی سے پیش کرتا ہے، اس میں یہ ہے کہ 1 سے لے کر 5 تک یہ 5 آیات اکٹھی اتری ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا صوتکم، اور آخر تک لو انہم صبروا، یہ 5 آیات اکٹھی اتری ہے۔ تو اس پر میں نے جرا کرنے کی کوشش کی لیکن میری بات مکمل نہیں ہو سکی۔ ایک وہ یہ کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں جو حدیث شریف ہے وہ ہے 4847، اس میں یہ لکھا گیا ہے، وہی عبداللہ بن زبیر سے نقل ہے کہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سے لے کر آخر تک، اور اس کے بعد آتا ہے باب لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ تو اس باب کے نیچے کوئی حدیث شریف امام بخاری نہیں لے کے آئے ہیں، لیکن کچھ نسخے میں یہ باب اور یہ آیت مذکور ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ آپ جو باب کا عنوان ہے وہ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ 1 سے لے کر 5 تک آیات اکٹھی اتری ہے، یہ بات مناسب اور صحیح نہیں ہے، بلکہ صرف جو پہلی آیت ہے وہ شیخین رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور میں نے یہ کہہ دیا کہ عموماً اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب اکٹھی چند آیات کو ذکر کیا جاتا ہے یا اس کے سبب نزول کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ یعنی 1 سے لے کر 2 تک یا 4 تک یا 5 تک یہ آیات اکٹھی نازل اتری ہے، تو پہلے آیت کو ذکر کرتے ہیں اس کے شروع کو، اور جو آخری آیت ہے اس کے آخر کو ذکر کرتے ہیں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف ہے، اس میں جو ہے حدیث شریف 118 ہے، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا آیتانی فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی، ما حدثت حدیثاً، تو میں حدیثوں کو روایت یعنی بیان نہ کرتا۔ اور پھر ثم یتلو تلاوت کیا، ان الذین یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے اتارا ہے، من البینات، روشن نشانیوں میں سے جو وضاحتیں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، الی قولہ تعالی الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر جو ہے وہ 159 اور 160 ہے۔ تو اس میں جو 159 ہے وہ آیت پہلی ہے تو اس کا شروع ذکر کیا گیا، اور جو 160 ہے اس کا آخر ذکر کیا گیا، الرحیم، الی قولہ الرحیم۔ تو عموماً اس طرح اسلوب ہے محدثین کا کہ جب وہ اسباب نزول کے متعلق یا کسی بھی آیات کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیات اکٹھی یا یہ آیات جو ہے جس کی وجہ سے میں یوں بیان کر رہا ہوں، تو شروع سے لے کر شروع کی آیت اور جو آیت جہاں تک اتری ہے یعنی جو آگے آیات ہے اس کا آخر ذکر کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو ثبوت ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے
24-68 اس میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. وہ کچھ یوں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو. اور پھر ختم ہو چکا ہے عظیمہ، یعنی اجرن عظیمہ. یہ آیت 29 ہے سورۃ الاحزاب کی. تو اس طرح یہ ذکر کیا جاتا ہے آیت کے شروع کو اور جو اگلا آیت ہے اس کے آخر کو. لیکن یہاں پر اس طرح اسلوب موجود نہیں ہے. یہاں پر آیت کے شروع کو، یعنی جو آخری آیت ہے، 5واں آیت ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے لو انہم صبروا. اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ اکٹھی 5 آیات اتری ہے یا 1 سے لے کر 5 تک وہ ذکر کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے. دوسری بات، وہ سنن نسائی کی جو حدیث شریف ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. میں اس کا حوالہ بتاتا ہوں. سنن نسائی میں جو حدیث شریف ہے اس کا جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ ہے 5386. اس میں اسی سند سے نقل کیا گیا ہے، اخبرنا الحسن بن محمد. یہ الزفرانی ہے، وہ نقل کرتا ہے حجاج سے، اور حجاج جو ہے وہ نقل کرتا ہے ابن جریج سے. لیکن یہ جو حدیث شریف ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے تقریباً 5 وجوہات ہیں. میں وہ 5 اعتراضات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ کہ یہ حدیث شریف جو ہے اس میں حجاج ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے، صحیح راوی ہے. لیکن حجاج جب بغداد چلے گئے تو وہ اختلاط کا شکار ہو گئے، اور جو اس سے روایت بیان کرنے والا ہے الزفرانی، وہ کیا ہے، وہ بھی بغداد کا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کو اختلاط ہوا ہو تب انہوں نے یہ روایت بیان کی ہو اور راوی نے یہ روایت اس سے نقل کیا ہو. تو اختلاط جب ہو گیا، اس کا حافظہ بگڑ گیا، تب انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے. اب اس پر میں مزید دلائل پیش کروں گا. دوسری بات یہ کہ اس کا جو شاگرد ہے، جو عم اثر ہے، وہ جب یہ روایت بیان کرتا ہے تو اس میں صرف پہلے آیت کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جو راوی ہے ہشام بن یوسف. یہ بخاری میں حدیث شریف ہے. اس کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے بخاری میں، نمبرنگ جو ہے 4367. تو اس میں ہشام بن یوسف ابن جریج سے نقل کرتا ہے، اور یہ اس کا عام اثر ہے. تو یہ جب روایت نقل کرتا ہے اس میں صرف یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا کا ذکر کر دیتے ہیں، مزید اضافہ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی روایات ہے جس میں یہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت نازل اتری، وہ روایات جو ہے وہ صحیح سند سے نقل نہیں کیے گئے ہیں. جو بخاری میں ہیں وہ مرسل روایت ہے، ابن ابی ملیکہ نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، آگے اس کی سند نہیں ہوتی ہے. اور جو روایت موجود ہے سنن ترمذی میں، اس کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ ہے 3266. اس میں ضعیف راوی ہے، وہ ہے مؤمل بن اسماعیل، جس پر جرح کی گئی ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. تو یہ چند اعتراضات ہو گئے. مزید اعتراضات یہ ہے کہ جو ابن جریج کی تفسیر ہے اس کو حجاج ہی نے لکھا ہے، یعنی وہ لکھتے تھے اس کے لیے. اب حجاج جو ہے وہ اس نے اس کے لیے لکھا ہے، لیکن ابن جریج کی تفسیر میں صرف پہلے آیت کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا یہ صرف نازل ہوا ہے. تو یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں امام طحاوی کی جو کتاب ہے وہ ہے شرح مشکل الآثار. میں اب اس کی روایت کا جو نمبر ہے وہ بتاتا ہوں. شرح مشکل الآثار کتاب ہے امام طحاوی کی. اس میں جو حدیث شریف ہے وہ ہے 337. اس میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے، حدثنا اسحاق بن ابی اسرائیل حدثنی ہشام بن یوسف.
کہ ہشام بن یوسف نے ہمیں بیان کیا فی تفسیر ابن جریج کہ ابن جریج کی تفسیر میں تھا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ اخبرنی ابن ابی ملیکہ، اور ہمیں خبر دی ابن ابی ملیکہ نے، اور انہوں نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن زبیر سے۔ تو اس میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو ابن جریج کا تفسیر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ صرف پہلی آیت نازل اتری ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے مخالفت میں یعنی 1 سے لے کر اگر 5 تک آپ ذکر کریں گے، اے ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم جو دوسری آیت ہے اس کے متعلق اپنا خاص ہی سبب نزول بیان ہوئی ہے، جو ثابت بن قیس کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور جو تیسری اور چوتھی آیت ہے، تیسری آیات کے متعلق یہ کہا گیا ہے 5 روایت ہے، وہ متواتر کی حد تک پہنچ چکا ہے، مشہور سے زیادہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے ثابت بن قیس کے متعلق نازل ہوئی ہے، اس میں ابن عباس، ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ میں انشاءاللہ ایک سیشن میں یہ سب کچھ ڈسکس کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ۔ اب جو آخری جرہ یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ مرسل روایت بیان کر رہے ہیں، اس کی عمر بہت کم ہے، اس کی عمر اب جو ہے جب وفد بنو تمیم آئی ہے تو اس کی جو عمر ہے وہ یہاں پر 8 سال ہے، تو اس کی سماع ثابت نہیں ہو سکتی ہے، یا اگر نقل بھی کیا ہے تو جو پہلی آیت ہے اس کے متعلق شیخین رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق نازل ہوئی ہے، نہ کہ 1 سے لے کر 5 تک۔ اور مزید میرے چند شبہات ہے اس روایت کے متعلق، لیکن اب میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ ایک سیشن میں ضرور آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اب اس کے بعد یہ کہ اگر 1 سے لے کر 5 تک سمجھا بھی جائے کہ یہ اکٹھی نازل اتری ہے تو معنی جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ جو دوسری آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کے آواز کے اوپر آواز مت اٹھاؤ، اور حسن العیاری جو ہے وہ یہاں پر فوق کا معنی کیا کرتے ہیں؟ زیادہ، یعنی اللہ کے رسول کی آواز سے زیادہ آواز مت بلند کرو، تو زیادہ کا معنی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ فوق کے بعد جب عدد ہوتا ہے تب زیادہ کا معنی کیا جاتا ہے، جس طرح آیت میراث میں ہے فوق الاثنین جب 2 سے زیادہ ہو، اور فوق کا معنی کیا ہے؟ اوپر ہے، اور اعلی یعنی اس کے اوپر یا اوپر، یہ معنی کیا جاتا ہے، اور کئی آیات ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اگر زیادہ معنی اس جگہ پر کیا جائے تو وہ غلط ہوگا۔ اور فوق کا معنی تفضیل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فضیلت میں، کہ آپ مخالفت کرے، آواز اٹھائے فضیلت میں اور مخالفت میں، اور خود کو اچھا سمجھے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول آواز یعنی کوئی بات کہے تو اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں اٹھا سکتے، یعنی اس کی جو بات ہے وہ ہر صورت میں قبول ہوگی، اس کی اتباع لازم ہے۔ اور اگر یہ معنی کیا جائے کہ اللہ کے رسول کی آواز سے آواز زیادہ بلند مت کرو، تو آخر میں جو آیت کا مزید آگے ٹکڑا ہے وہ تضاد میں آ جائے گا۔ تضاد میں اس لیے آ جائے گا کہ اللہ کے رسول کو نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو اللہ کے رسول کبھی بھی پکارنے والے بندے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پکارے، نعرے لگائے، بلکہ وہ دعوت ہی دیتے ہیں، ایک صحابی کو بھیج دیں گے کہ اس بندے کو بلائیے، تو وہ کبھی کیا نعرہ نہیں دیتے ہیں یا وہ آواز نہیں دیتے ہیں۔ جب وہ آواز نہیں دیتے ہیں تو دوسرا تو آواز دے رہا ہے، اب اس کی آلریڈی کیا ہو گیا؟ آواز زیادہ بلند ہو گیا، تو یہ معنی پھر صحیح نہیں ہے۔ اور جو ثابت بن قیس کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی آواز زیادہ تھی، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ کے اعمال حب نہیں ہوئے ہیں اور آپ اس میں شامل نہیں ہیں، آپ جنتی ہیں۔ جب یوں کہا گیا کہ اس کی آواز تو ویسے ہی بلند تھی، تو اس کی استثناء کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ غلط سمجھے تھے۔ یہ آیت اس معنی میں نہیں اتری ہے
کیونکہ آواز زیادہ بلند کرنا تقدم میں آلریڈی اس کی تفسیر تعویل آ جاتی ہے، اس کا معنی اس میں شامل ہے، مراد موجود ہے، لہٰذا دوبارہ اس کا تکرار کرنا تو میرے سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ آواز اٹھانا اللہ کے رسول کے آواز کے اوپر یہ منع ہے، اور آواز بلند کرنا وہ بھی تقدم میں آتا ہے، وہ بھی منع ہے، لیکن یہاں پر آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یہ معنی یہاں پر مناسب نہیں ہے، کیونکہ آگے آیت کے معنی سے وہ تضاد کر رہا ہے، اور جو ثابت بن قیس کی روایت ہے اس کے بھی وہ یہ تفسیر کرنا، یہ معنی کرنا مخالف ہے۔ اور اس طرح عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان کوئی دے رہا ہے اللہ کے رسول کے اجازت کے بغیر، تو تب اس کی آواز تو زیادہ بلند ہو گئی، رسول اللہ تو کبھی اذان دیا ہی نہیں ہے پھر۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ نہیں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے ہاں آوازوں کو زیادہ بلند مت کرو، کیونکہ جو آپ منع کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کے ہاں ہے، اور وہ تقدم میں آلریڈی منع کیا گیا ہے پہلے آیت میں، لیکن ہند رسول اللہ تو نہیں کہا گیا، فوقا صوت النبی کہا گیا، یعنی اللہ کے رسول کے آواز کے اوپر آواز مت اٹھاؤ۔ تو یہ میرا ہو گیا ایکسپلینیشن دوسری آیت کے متعلق، اور سبب نزول کے متعلق بھی میرے اعتراضات کے ساتھ میری ایکسپلینیشن آپ لوگوں نے انشاءاللہ سنی ہوگی، اور ہر آیت کے متعلق اپنے اپنے ہی اسباب ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، 1 سے لے کر 5 تک۔ ایک کے متعلق میں نے کئی اسباب ذکر کیے، اور دوسری جو آیت ہے وہ ثابت بن قیس کے متعلق نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری سے پہلے، اور جو تیسری آیت ہے وہ بھی ثابت بن قیس کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ آواز دھیمی رکھتے تھے، اور جو شہین رضی اللہ عنہ مجمعین ہے اس کے متعلق بھی نازل ہوا ہے کہ وہ بھی آواز دھیمی رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے ان الذین ینادون من وراء الحجرات، یہ بنو تمیم کے لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ حجرے کو آواز دیتے تھے، نعرے لگاتے تھے، اور صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ یہ میرا ایکسپلینیشن تھا سورۃ الحجرات کے متعلق، انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم ایک سیشن میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے سامنے میں نے یہ کہہ دیا کہ جن اصحاب کے متعلق کی آیت نازل اتری ہے اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ حکم مستقبل پر کہ اگر کوئی فعل آئندہ سرزد ہو جائے تو اس پر لاگو ہوتا ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 115 اس کو نوٹ کر لے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، کہ اللہ رب العالمین اس طرح نہیں کرتا ہے کہ اگر کسی قوم کو وہ ہدایت دے دے پھر اس کو گمراہ کر دیں، گمراہ نہیں کرتا ہے، حتی یہاں تک یبین لہم ما یتقون، کہ اس کے لیے بیان کر دے کہ اس چیز سے بچے رہیے، اس سے ڈریے، ان اللہ بکل شیء علیم، تو اللہ رب العالمین جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو شہین رضی اللہ عنہ سے فعل سرزد ہوا ہے، یعنی انہوں نے آوازیں بلند کی ہے، اس کو ڈرایا گیا ہے، واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈریے۔ تو جو فعل ہو گیا اس ماضی کے فعل کی بنیاد پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے، اگر آپ فتویٰ لگائیں گے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس پر فتویٰ نہیں لگایا ہے۔ اس طرح آیتیں نازل نہیں ہوئی ہے من رفع صوت یا من رفع صوتا عند رسول اللہ، کہ جس نے آواز بلند کی اللہ کے رسول کے ہاں فہوا کافر، اس طرح وہ کافر ہے، فلیس بمؤمن، وہ مؤمن ہی نہیں ہے، تو اس طرح ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جب اللہ نے فتویٰ نہیں لگایا تو آپ کیوں لگاتے ہیں، اور جب جواب نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو آپ کا تعصب ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا تعصب ہے، آپ غلط تعویلات کرتے ہیں، مس لیڈنگ کرتے ہیں، مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنا ایکسپلینیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اس کے بعد آپ ڈیبیٹ کو سن سکتے ہو، اور انشاءاللہ یہ سارے ڈسکشن ہم سیشنز میں، یعنی تقریباً 5 سے لے کر 7-8 منٹس کی جو ویڈیو کلپ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے اور اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ چلیں اس کو لے کے آتے ہیں، سونامی بھائی کو لے کے آتے ہیں، یہ ویسے بھی تیار نہیں ہے بھائی۔ سونامی صاحب کو ہم نے وعدہ دیا تھا کہ پہلے ان کو 1 گھنٹہ ٹائم دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سونامی صاحب، بالکل جی۔ ہاں جی، سونامی صاحب کو لے کے آتے ہیں۔ ایک منٹ
ان کا نیٹ صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ یہ نیٹ صحیح کر کے آ جائیں گے تو ان سے بات ہوگی. ابھی سونامی بھائی کو لے کہتے ہیں، سونامی خان. اچھا میں سونامی صاحب کو بتاؤں کہ ایک اور علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولوی عباد الرحمان صاحب. تو جب وہ آئیں گے تو سونامی خان صاحب کو ہم فارغ کر دیں گے. عباد الرحمان صاحب پہلے بھی جو عباد الرحمان ہاں پہلے بھی آئے تھے. السلام علیکم سونامی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو بھائی؟ اور ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. جی تو میں نے پچھلے لیکچر میں جو مناظرہ ہوا تھا سورۃ الحجرات پہ، کئی علماء سے آپ نے بات چیت کی تھی، تو جی میں نے کہا میں بھی چند میرے بھی چند اعتراضات ہیں اور چند جوابات ہیں جو میں ٹھیک دینے کی کوشش کروں گا. ٹھیک تو اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں سورۃ الحجرات پر بات کرنے کر سکتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اگر جی جی اگر تو ایوان صاحب اجازت دیتے ہیں تو صحیح ہے، وہ ہمارے جی بزرگ اس ہیں، سے ان بھی سے میں اجازت اجازت لیں. نہیں چاہتا سر ہوں. میں ہاں نہیں یہ آپ بات کریں جی. یہ علامہ صاحب تو مجھے ویسے ہی پھنسا رہے ہیں. میں تو عاجز بندہ مسکین. اللہ آپ جی کو سلامتی دے. صحیح. کتنے بس میری گزارش یہ ہے کہ میں میری یہ فطرت ہے کہ جو آبجیکشن اٹھاتا ہے میں اس کے جوابات دوں گا ڈائریکٹ ٹھیک ہے ہی، یعنی الزامی جوابات بہت کم ہی دوں گا، اور 5 منٹ اپنا مدعا پیش کروں گا، پھر وہ جی اعتراضات اٹھائے جی گا. 5 منٹ اور اعتراضات کے بعد 5 منٹ بعد میں 5 منٹ میں جواب دوں گا. تقریباً اتنا 30 منٹ 40 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. جو میرے جو اس کے اشکالات کی اس کے جوابات انشاءاللہ دوں گا. تو جی میں اشکال بیان کروں، پھر 5 آپ ایک منٹ ایک کر کے بیان دیں. میں اشکال بیان کروں، آپ بیان کریں، ٹھیک ہے؟ جواب دے دیں. میں بیان کروں جی اشکال. جی انشاءاللہ آپ ہاں بیان کریں. پہلا اشکال یہ ہے جی کہ جی شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی ہے، شور مچایا ہے. کسی بزرگ کے سامنے شور مچانا، آواز بلند کرنا، یہ بے حرمتی، بے احترامی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی ایک عام مسلمان ہے، ایک عام شخص کی مسلمان کی بے احترامی کا حکم نہیں رکھتا، بلکہ کفر ہے. شیخین کا عدم اسلام ثابت ہو گیا. جواب دے دیں. جی میرا جواب یہ ہے کہ آواز بلند کرنا، یہ بات ہم آپ کو قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے، لیکن جو آیات اتری ہے قرآن کی روشنی میں، آپ کس طرح آیات کے غض نظر آیات کو چھوڑتے ہیں، صرف اسی موضوع پر آیات کیا کہہ رہے ہیں اس کے غض نظر، اس کے قطع نظر، اس کے، ٹھیک ہے نا. بے احترامی کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر ہے. آواز بلند کرنا بے احترامی ہے. شیخین نے بے احترامی کی ہے، سنامی اسلام سے صاحب خارج. ہاں حضرت صاحب جی سنامی آپ صاحب مجھے ذرا آپ نا اپنا کیمرہ درست کریں. کیمرے پہ سامنے آئیں. سامنے بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں. ادھر ہی رہیں. بات کریں نا تو ادھر سامنے رہیں، پھر ہاں یہ چہرہ آپ کا سامنے. ہاں جی جی ابھی جی جواب دیں. ہاں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی بہترامی کی ہے. آپ یہ بتائیں کس طرح بہترامی کی ہے. بے احترامی میں عرض کیا نا کہ کسی بھی بزرگ کے سامنے آپ شور مچائیں، چیخ کریں، چلائیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی بے احترامی ہے. اس کی حرمت کا آپ نے خیال نہیں رکھا ہے. ابھی آپ کے گورنر پنجاب کے جی پاس جی جائیں، گورنر سندھ کے پاس جائیں، یا گورنر صوبہ سرحد کے پاس جائیں، یا کسی ایم این اے کے پاس جائیں، کسی ایم پی اے کے پاس، یا کسی بڑا جو کمپنی ہے اس کے پریزیڈنٹ کے پاس جائیں، اس کے سامنے مثلا کسی اور آدمی کے ساتھ آپ جھگڑا شروع کر دیں، آپ نے اس کی بے حرمتی کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ بہت واضح ہے. شور جی جی مچانا، آواز بلند کرنا، یہ ترک جی احترام ہے. جی تو آپ جس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو ایک منفرد شاذ روایت ہی ہے کہ جو عبداللہ بن زبیر نے نقل کیا ہے، متواتر ہی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم فتویٰ لگاتے ہیں اس کے عقیدے کے متعلق. ایک بڑی کسی بات یہ ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ جو آیت روایت اتری ہے، اجماعی پہلی ہے. آیت، یا ایھا الذین آمنوا بخاری کے سب روایات پہ اجماع ہے. بخاری کے سب روایات پہ اجماع ہے، ٹھیک ہے نا. اور صرف بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، بہت ساری کتب میں ہے. یہ بات آپ کا کہ یہ شاذ ہے، یہ بہت غلط بات ہے. یہ شاذ نہیں ہے. یہ روایت صحیح ہے. اور آپ کے صحیح ترین کتاب جو قرآن پاک کے بعد آپ کے ہاں صحیح ترین کتاب ہے بخاری، اس میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ اس کتاب کی سب روایات صحیح ہیں. تو اس روایت پہ اجماع موجود ہے. پہنچ گیا نا. آپ مطلب آپ کس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں پس گئے نہیں. آپ کس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو اس کا جوابات دوں گا. بخاری کے متعلق اگر آپ کہیں گے کہ اجماع ہے، تو جس عالم نے کہا ہے کہ اجماع ہے اس نے خود بھی اس کے اختلاف کیا ہے. بخاری خود کہتے ہیں کہ میں آپ صحیح لے روایت کے آئیں لے کہ کے آؤں ایک گا، عالم نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت شاذ ہے. کسی نے نہیں بولا. جی بخاری کے سب روایات پہ آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ اس کے سب روایات صحیح ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے نا.
जी जी, तो इसी ये रिवायत जो है ये मुनफरद है, एक ही रावी से नकल हुआ है, अब्दुल्ला बिन तो जुबैर क्या है, कोई हुआ? दूसरा सहाबी नहीं है। और एक तो क्या हुआ? और तो दूसरी क्या हुआ? बात ये सही, है, देखें ये इसी सही रिवायत पे इजमा है आपकी इसकी सेहत पर, ठीक है ना? बुखारी, मुस्लिम में, तिरमिजी में, निसाई में बहुत सारी रिवायात हैं जिनके रावी फर्द हैं, जिसके रिवायत में मुतफर्रिद हैं। मसलन ये रिवायत जो बड़ा मशहूर है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, उस रात को भी मैंने दिखाया था ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये कितनी मशहूर रिवायत है। इसका एक ही रावी है, जनाब उमर इब्न खत्ताब। जनाब उमर इब्न खत्ताब से भी जिसने रिवायत की सिर्फ एक ही शख्स ने रिवायत की, उसने से भी जिसने रिवायत की सिर्फ एक ही रिवायत की, उससे भी जिसने रिवायत की एक रिवायत, इन्हें सब तबक़ात में फ़र्द है। सहीहैन बुखारी मुस्लिम में ये तो इसकी हद ही नहीं है, इतने रिवायात ज़्यादा हैं जिसके रुवात सिर्फ एक ही आदमी ने रिवायत किया, उस वजह से उसको तर्क नहीं कर सकते। उसके बावजूद उन पे इजमा है कि रिवायत सही है और हुज्जत है, ठीक है ना? जी एक जवाब तो मैंने कह दिया ना कि कथित और सबूत होनी चाहिए, जो मुतवातिर होनी चाहिए, तब हुक्म लगाया जाएगा। ये किसी के कोई शर्त ईमान नहीं होने है से कि मतलब नहीं। सिर्फ दूसरी ये बात ये ना ये कि बात गलत बात है भाई कि सिर्फ मुतवातिर रिवायत हुज्जत है। सही रिवायत हुज्जत है, हसन रिवायत भी हुज्जत है। ये बात कि हम सिर्फ सही मुतवातिर रिवायत को मानते हैं, इसका मतलब है कि दीन का इंतहा, क्योंकि मुतवातिर रिवायत आपकी किताब में मसलन सुयूती साहब की किताब है अल-अज़हार और मुतनासिरा फिल अहादीस अल-मुतवातिरा, उसमें कितने उसने सब मुतवातिर अहादीस को जमा किया, उसमें 400 के लगभग मुतवातिर हदीस है। अगर आप ये तरीका शुरू करें ना कि हम सिर्फ मुतवातिर हदीस को मानेंगे, हदीस सही को नहीं मानेंगे, ये इसका कायल कोई मुसलमान है ही नहीं। इसका कायल कोई मुसलमान, ये मुसलमानों का कौल नहीं है, फिर इसका मतलब है कि दीन इत्तबा सुन्नत इत्तबा है, क्योंकि आप लोगों के कुतुब में सिर्फ 400 मुतवातिर हदीस है, बाकी हदीस मुतवातिर नहीं है, अखबार अहाद है। सब आपके फ़िरक़े के मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, मुहद्दिसीन का, मुतकल्लिमीन सब का इजमा है कि हदीस अगर सही सनद के साथ नकल होती है वो हुज्जत है भाई, वो दीन इसी से साथ तौहीद में, नमाज में, कुरान की यानी फुरू में, उसूल में आपके पास सब अहादीस जो हैं वो क्या है, अखबार अहाद है। मुतवातिर कितने, बहुत कम मुतवातिर रिवायतें हैं। जी मेरा लेकिन बड़ा यहाँ सवाल एक ये है ना जी कि सर, नुक्ता है अहवान एक साहब कुछ कहना एक चाहते बात हैं? मेरी बड़ी सवाल ये एक जिस मिनट जी जी एक मिनट सुनामी साहब, एक मिनट। 2 सवाल हैं किबला शेख साहब। जी एक तो ये कि ये जितनी रवायात आप पेश करते हैं, ये आवाज बुलंद करने की, ये हम्म, तो शान नुज़ूल मैंने देखा कि उलमा ने यहाँ आकर एक्सेप्ट किया है कि इसका इनकार ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए किसी के कुफर का साबित करने हम्म, के लिए, अदम इस्लाम साबित करने के लिए कुरान की सरी नस चाहिए, कतई दलील चाहिए, और अगर हदीस भी चाहिए तो उसमें, और फिर 14 सदियों से 15वीं सदी जो जारी है, 1400 साल से किसी अहले सुन्नत आलिम का कोई इबारत पेश करें कि जिससे उन्होंने कहा कि इनसे ये कुफर या अमल सरजद हुआ है। देखें जहां तक आपके इस पास बात है? का ताल्लुक है, देखें देखें मैं ये बात के आवाज़ बुलंद करना एहतरामी है, आपके उलमा के नुसूस मैंने पेश किए हैं। फ़ख्र राज़ी इसी आयत के ज़ैल में कहता है कि आवाज़ बुलंद करना तर्क एहतराम है। मातुरीदी साहब यही कहते हैं कि आवाज़ बुलंद करना तर्क एहतराम रसूल और इहानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिससे भी सादर हो वो काफिर है। लेकिन इस तरह के वो कहते हैं कि शेखैन काफिर हो गया, जमात उमरिया के उलमा नहीं कहता है, ये इस्तिंताज ही नहीं करते। वो सब फ़िक्रे आपको बता देंगे, मुकद्दमात सब बताएंगे, दलील 1 न दलील नंबर 2 कि तर्क एहतराम कुफ्र है, और कहेंगे भी कि शेखैन से भी सादर हुआ, फिर नतीजे पे नस नहीं करते वो, और वो ये पता भी है कि क्यों तनसीस नहीं करते, इस नतीजे पे तसरीह नहीं करते, इसलिए कि उन्होंने अपनी कत्ल नहीं करानी है, उनके बीवी बच्चे उनको मार देंगे। यानी इस तरह उनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बड़ा आलिम हो, कोई मुहद्दिस हो या कोई मुफस्सिर हो, वो अपनी किताब में लिख रहे कि शेखैन काफिर हो गए। निसाई साहब, अहमद अब्दुर्रहमान बिन शुआइब निसाई इतने बड़े, अपने ज़माने के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, यानी मिस्र में, इराक़ में, हिजाज में उन जैसा कोई मुहद्दिस नहीं था, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। वो मस्जिद में शाम के मस्जिद में उनसे कहा गया कि तुम मुआविया की शान में अहादीस बयान करो। उसने कहा मुझे कोई हदीस नहीं आता, मुआविया की फजीलत में कोई सही हदीस मेरे पास नहीं है। उसको इन लोगों ने इतना मारा कि वो बेहाल पड़ा, फिर उसके पैरों से खींच के उसको मस्जिद के बाहर फेंक दिया, फिर वो उसी बीमार हो गया, उसी बीमारी में मर गया बेचारा, उसी बीमारी में, उसी ज़रबत की वजह से वो मर गया, उसका लाशा निकल गया, जनाजा निकल गया, मर गया।
اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ معاویہ کے فضیلت میں میرے پاس صحیح حدیث نہیں ہے، اور وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے. دوسرے محدثین کا بھی یہ کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اس کی مذمت میں حدیث ہے، فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو اس طرح کا کوئی کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اس طرح تصریح کرے اس مسئلے پہ، ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ بڑا واضح ہے. جماعت مخالفین کے علماء اکثر یہی بات اگر کوئی دوسرے شخص کے متعلق ہو، کوئی غیر صحابی یہ کرے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا، بالکل ایک لمحے کے لیے بھی وہ تحمل نہیں کریں گے، فوراً فتویٰ دیں گے، یہ نام لیں گے، یہ شخص جو ہے مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، واجب القتل ہے، فتویٰ دیں گے. لیکن یہی باتیں جب صحابہ کے لیے نقل کیا جاتا ہے تو بالکل خاموشی یا اس کی تعویل توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک طرح سے ان کی میرا تعصب یہ ہے، اور ایک طرح سے اگر مجبوری بھی ہے، تقیہ بھی ہے ان کا، اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا. جی لیکن سر ایک میری منٹ میری عرض گزارش یہ ہے کہ ایک منٹ سنامی صاحب، ایک منٹ. جی اگر میں نے جو میرے ناقص علم کے مطابق ہے، سنامی صاحب اس پر مزید بات کریں گے کہ صحابہ کے دور میں وہ دور ایسا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا اور آپ نے وہ تبلیغ شروع کی، تو کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں، اشارہ کروں گا، اشارہ ہی کافی ہے کہ بڑے سے بڑا عمل بھی ایسے صحابہ سے کچھ ہوا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درگزر کیا ہے. ایک بات ہوتی ہے کہ انسان سے کوئی ایسا کلام سرزد ہوتا ہے وہ آمدن ہوتا ہے، اور کچھ کلام ایسا ہوتا ہے وہ خطان ہوتا ہے. ہم۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ خطان عمل تو ہو سکتا ہے، یہ آمدن اور صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے. آمدن دو اور اس میں جو صحابہ کے لیے کچھ خاص کہہ لیں کہ ان کے لیے کچھ درجات ہیں اس مقام پر، اس صحابہ کے لیے کچھ اللہ پاک نے خاص شفقت اور رحمت فرمائی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی رحمت فرمائی. جی تو جواب یہ ہے میرے بھائی کہ میری آمدن اور غیر آمدن میں فرق یہ ہے کہ مثلا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ایک دفعہ میں بغیر میری نیت کے میرے منہ سے چیخ نکل جائے، اس طرح تو نہیں تھا. شیخین کے ساتھ اس طرح غیر عمدی تو نہیں ہوا. یا ایک دفعہ یہ ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بڑا شخص یہاں پہ تشریف فرما ہے، فرض کریں میں جو ہے اپنا قمیص اتار دیتا ہوں. قمیص اتارنا کسی کے سامنے بے ادبی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ آدمی ادھر بیٹھا ہے، میں نے دیکھا نہیں تھا اس کو، میں نیند سے اٹھ گیا، میں نے اپنی قمیص اتار دی، یا میں نے نیند سے اٹھاؤں، میں نے چیخ ماری ہے، کسی کو پکارا ہے کہ بھائی ادھر آؤ، وہ سامنے ادھر گورنر صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ اس طرح یہ اس کو خطا کہتے ہیں، انسان کو پتہ نہ ہونا. یا مثلا کوئی شخص دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، دیوار کے اس سائڈ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مجتہد ہے، بہت بڑا مفسر ہے، یا کوئی بہت بڑا کمپنی کا پریزیڈنٹ ہے، یا کوئی صدر مملکت ہے، دیوار کے اس طرف ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ افغانستان میں، خدا رحمت کرے ان کو، کہتا ہے میں جوانی میں شاہی محل میں وہ اپنے استاد کے ساتھ کام کرتا تھا ادھر کنسٹرکشن میں. تو کہتے ہیں ایک دفعہ دروازہ کسی نے کٹکھٹایا، ہم کسی کمرے کی وہ چونا ماری کر رہے تھے شاہی محل میں. تو میں دروازہ کو میں بند کرتا تھا کیونکہ ادھر نوکر وغیرہ آتے تھے وہ محل کے، وہ تنگ کرتے تھے ہمیں. تو میں نے دروازے کو بند کیا تھا، تو کسی نے کٹکھٹایا، تو میں نے کہا، میں نے چیخ مارا کہ کون ہے بھائی. میں نے اس کو جو ہی میں نے دروازہ دیکھا کہ خود بادشاہ کھڑا ہے افغانستان کا، ظاہر شاہ کا. میں نے دروازہ کھولا، ظاہر شاہ، میری تو جان نکل گئی کہ میں نے ظاہر شاہ پہ چیخ مارا. اس طرح ہوتا ہے نا، یہ انسان کو پتہ نہیں ہے، یہ خطا ہے. لیکن یہ تو اس طرح تو نہیں تھے، بالکل عمدی ہے، بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ان کے مہمان بیٹھے ہیں، یہ آپس میں چلا رہے ہیں، آپس میں چیخ رہے ہیں، اس میں کوئی غیر عمدی چیز نہیں ہے. یہ بالکل عمدن انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو نظر انداز کیا. لیکن ایک چیز، ایک منٹ، ایک سنامی، اس کے بعد میں آپ کو سنامی صاحب آپ کو دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہوئے، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے قریش کے، یہی بنو امیہ کے ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے حدیث میں اور تاریخ میں کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ جہاں وہ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی چمٹے تو ان کو قتل کر دو، سزائے موت ان کو اناؤنسمنٹ کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان یہی نہیں کہ اگر کسی نے اتنی غلطی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم جاری کرنا چاہتے تو کر سکتے. تو کیا بالکل چیز کر مانے سکتے. تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سریعاً انہوں نے درگزر کیا، معاف کیا، تو اس کا اور جواب دیتے ہیں وہ اپنے حکم نہیں جاری. قاضی عیاض صاحب اپنے کتاب تفسیر شرح مسلم میں وہ یہی بتاتے ہیں، اکمال المعلم شرح المسلم، کہ ایک صحابی آیا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ بھی بدری صحابی تھا. اس نے الزام لگایا کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں اس معاملے میں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آج یہ بات کہہ دے تو کفر بھی ہے، واجب القتل بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کرنا چاہتے تھے تو بالکل شریعت میں جائز تھا کہ وہ قتل کر دیتے ایسے صحابہ کو جو ان کی بہترامی کی ہے یا ان کو نسبت دی ہے کہ یہ ہوائی نفس کے تابع ہیں یا یہ فیصلہ سنانے میں یہ بے انصافی کرتے ہیں. بالکل. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اسلام کے آغاز کے ایام تھے. وہ اپنے لیے دشمن نہیں بنانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر ایک شخص کو وہ قتل کریں اس کا پورا قبیلہ اس کے مخالف ہو جائیں گے کہ آپ نے ہمارے بھائی کو یا ہمارے چچا کے بیٹے کو آپ نے قتل کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ لوگوں سے تم محبت کا اظہار کرو، لوگوں کو اسلام کی طرف جذب کرو، لوگوں کو پیچھے نہ دکھیلو اور درگزر کیا کرو. اور قرآن پاک کا بھی فرمان تھا کہ آپ ان کے آپ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، کہ آپ ہمیشہ ان سے خیانتیں دیکھتے ہیں. فاصفح عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے. ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو قتل نہیں کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مستحق نہیں تھے، مستحق تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس مصالح کے بنا پر یہ ایسے جو اسلام کے احکام ہیں ان کو جاری نہیں فرماتے تھے. تو یہ دوسروں کے متعلق بتایا ہے، لیکن یہ اس سورہ حجرات کے نزول کے واقعے میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آیتیں اتنی شدید نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اسی واقعے میں، اس سے پہلے بھی اسی واقعے میں بھی جو آواز بلند کرتا ہے اس کا اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کر دی ہے، ان کی مغفرت کی ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بیان کیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ اللہ نے جب اتنا واضح حجت کھول کے بتا دیا. اگر کوئی مسلمان ہے تدبر کرتا ہے قرآن میں تو معنی بہت واضح ہے. جی سنامی صاحب. جی سر. جی تو میری گزارش ہے کہ آپ جو فتویٰ لگاتے ہیں نا، قرآن نے اس پر فتویٰ نہیں لگا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے یوں نہیں کہا ہے من رفع صوت عند رسول اللہ فہو کافر یا فہو لیس بمؤمن، کہ جس نے رسول اللہ کے برگاہ میں آواز اٹھائی وہ کافر ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو پہلی آیت اتری ہے یہ اسی واقعے کے متعلق ہے اور اس میں ان دونوں کا ایمان ثابت ہوتا ہے. اور یہ باقی جو آیات ہے کہ 1 سے لے کر 5 تک جب آپ کہتے ہیں، آپ مجھے دوبارہ بھی دکھا دیجئے، یہ صحیح سندن سے ثابت نہیں ہے اور ایک بھی اس طرح روایت نہیں ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہو کہ 1 سے لے کر 5 تک جو روایات ہے وہ 5 تک جو آیات ہے وہ شیخین کے متعلق نازل ہوئی ہیں. دوسری ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو آواز بلند کرنا ہے، جو ابھی ہمارے طارق بھائی نے کہا، یہ عمدن نہیں کیا ہے. اگر عمدن کرتے تو اللہ سخت وعید کے ساتھ، سخت الفاظ کے ساتھ پکار دیتے. اللہ نے یہاں پر کہا ہے واتقوا اللہ، بلکہ ڈرو. یہ فعل جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو ڈرایا گیا صرف، ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بہت سخت وعید نازل ہونی چاہیے تھی. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کے آواز پر آواز نہیں اٹھائی، اس نے آپس میں جھگڑا کیا ہے. اور یہ غیر فطری عمل ہے کہ بندہ جب جذبات میں آ جاتا ہے تو زبان سے بہت کچھ نکل جاتا ہے، جس طرح سلپ آف ٹانگ وغیرہ ہو جاتی ہے جس پر انسان کی قابو نہیں ہوتی ہے. اور ان واقعے کے بعد، ان آیات کی نزول کے بعد انہوں نے یہ فعل دوبارہ کبھی نہیں کیا ہے. اور ایک بڑی بات جو آیت کریمہ سورۃ البقرہ میں 115 نمبر، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے بھائی صاحب ایک پوائنٹ ریز کرو نا. تو آپ نے اتنے پوائنٹ ریز کیا ہے. پہلی بات ہے آپ نے کہا کہ ایمان ثابت کیا. کہاں ایمان ثابت کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہ ایمان ثابت کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ہم آیات کے قطع نظر بات کرتے ہیں نا. آیات کی بحث الگ ہے. آیات کے بغیر ہی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کر رہا، ان کی بے احترامی ہے. ایک بڑے شخص جتنا عظیم ہوگا اس کی بے احترامی اتنا ہی گناہی جرم ہوگا نا. وہ تو ہر شخص کے قداست کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اسی لحاظ سے احترام ہی اتنا ہی واجب ہوتا ہے نا، اسی کی نسبت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام جو کمپنی کا صدر ہوتا ہے یا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وزیر چیف منسٹر ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، یا کسی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی کتنی عزت کرتے ہیں لوگ، کتنی عزت کرتے ہیں اس کے سامنے. وہ جب آتا ہے 1 مہینے سے پہلے تیاریاں لیتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا. اس کے سامنے کبھی آواز بلند نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. آپ چاہے کتنے سے دیہاتی آدمی لے کے جائیں نا آپ گورنر کے پاس، بہت عزت کرے گا اس کا، بہت ہی احترام کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے آواز بلند کیا.
آپ آیات کے بغیر دیکھیں، اس بات پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے. انہوں نے آواز بلند کی ہے، بے حرمتی بے احترامی ہے، ختم بات. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں قرآن نے قرآن نے کہاں ایمان ثابت کیا؟ قرآن نے ایمان کی نفی کیا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان، تقوی کا امتحان لیا ہے. ان کے دلوں میں تقوی ایمان ہے، انہی کے لیے اجر عظیم ہے. یہی اسی مقام پہ نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کیا کہ جو آواز بلند کرتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اب شہادت قرآن کے آپ نہیں مانتے تو اس کا کیا کریں ہم؟ پھر یہ دوبارہ کہنا کہ غیر ارادی فعل تھا. کیسے غیر ارادی تھا؟ کس لحاظ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہیں، اس کے دربار میں، ان کے درگاہ میں، ان کے مسجد میں آواز بلند کرتے ہیں، یہ کہاں سے غیر ارادی ہے؟ غیر ارادی کا مثال میں نے دے دیا نا. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی بزرگ آدمی بیٹھا ہے، میں ابھی نیند سے اٹھا ہوں، یا میں اندھا ہوں، میں نابینا ہوں، میں ایک دفعہ چیخ مارتا ہوں یا کوئی غیر محترمانہ عمل بجا لاتا ہوں، وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جی سنامی بھائی. جی بات عرض یہ ہے نا کہ اگر رسول اللہ پر چلاتے، اس کی مخالفت کرتے تو بالکل کفر تھا، واضح ہی کفر تھا. لیکن وہ رسول اللہ پر نہیں چلائے، آپس میں اختلاف کیا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں آپ چلاکی نہ کریں. دیکھیں ابھی آپ گورنر کے پاس جائیں نا، وہاں پہ ایک بھائی کے ساتھ چلیں، آپس میں جھگڑا کریں، ایک دوسرے پہ چلائیں. گورنر یہی کہے گا کہ یہ کتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ میرے پاس آئے ہیں ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر پہ چلائے، پیغمبر پہ چلائے. قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ میں دھیمی رکھتے ہیں، چاہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، چاہے دوسروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے ساتھ گفتگو کریں. جی وہ ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجهروا له بالقول. ابھی آپ مکے مدینے جاتے ہیں نا، فقہا یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز بلند نہ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں، مسجد شریف میں، زری شریف کے پاس آواز بلند نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا مردہ زندہ ایک جیسا. ٹھیک ہے. ابھی کہتے ہیں وہ پیغمبر تو بات ہی نہیں کر رہے. لازمی بات ہے وہ بات نہیں کر رہے نا، ان کی آواز تو ہمیں سنائی نہیں دے رہے، وہ دنیا سے گئے. تو ابھی یہ حکم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہے ہی نہیں اس طرح کہ آپ بنا رہے ہیں، طریقہ بنا رہے ہیں کہ پیغمبر اگر بات نہیں کر رہے ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہیں تو ہمیں چیخنے کی اجازت ہے. اس طرح نہیں ہے بھائی صاحب. جو شیخین ہے اس کے متعلق جو آیت اتری وہ پہلی آیت ہے، اور تقدم میں ہوتا ہے سبقت لینا. تو سب مان آتا ہے کہ نہ آواز بولنے میں زیادہ بولو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بولو، نہ اس سے پہلے کام کرو. سب مانے جی اس میں بالکل جمع کیے گئے ہیں. اور بالکل. یہ شہین کے متعلق نازل ہوئی ہے. لیکن جو دوسری آیت ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اس کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے. اور بخاری میں تو یہ لکھا ہے کہ نازل ہوئی ہے بھائی. نسائی ترمذی سب میں یہی ہے کہ نازل ہوئی ہے. وہ نسائی کی جو روایت ہے، میں اگر آپ میرے سامنے لائے ہیں تو حجاج روایت کرتا ہے ابن جریج سے، اور ابن جریج روایت نقل کرتا ہے ابن وہی بالکل مسلم کے بخاری کی سند ہے. جی بخاری کی سند میں ہے. جو باب لکھا گیا ہے اکثر نسخوں میں وہ باب ہی مفقود ہے، یعنی بالکل وہ آیت نہیں لکھی ہے کہ 5 آیت تک نقل کیا گیا ہے. اور میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے عبداللہ ابن زبیر کے کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے. آپ جو ترمذی کی روایت ہے اس میں اول بن اسماعیل ہے، وہ ضعیف راوی ہے، نہیں حدیث نہیں ہے. وہ میں بھی اس آپ کو کو نقل کر دیتے نا امام بخاری کے ہاں اور جمہور علماء کے ہاں. جو اول بن اسماعیل ہے وہ ضعیف راوی ہے، جس کو جامع ترمذی نے نقل کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ 1 سے لے کر 5 تک جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ معلول ہے، کیونکہ اس میں حجاج ہے، اور حجاج جو ہے اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. اور جو نقل کرنے والا ہے وہ محمد بن الحسن الزعفرانی ہے. جو وہ کیا ہے، محمد بن الحسن الزعفرانی، یہ سب بخاری مسلم کے روایت میں سے. آپ بالکل دیکھیں، یہ اب آیا نا، اب آپ ادھر پہنچے ہیں بخاری اور مسلم کے سب صحیح احادیث آباد اٹھانے کے لیے. دیکھیں میرے بھائی، یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے. یہ صرف آپ ابھی پھنس گئے ہیں نا. تو ابھی کوئی محدث نے نہیں بولا کہ یہ روایت ضعیف ہے. کسی محدث نے نہیں بولا ضعیف ہے.
حتیٰ کہ ابو الحسن دارقطنی نے، اس نے کوئی 30-40 بخاری کی روایات ہے اس پہ اس نے اعتراض کیا، اس میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے سنن کبریٰ ترمذی نسائی. یہ دیکھیں یہ جو سند ہے، اخبرنا محمد ایک منٹ بھائی، اخبرنا محمد ابن علی ابن حسن ابن شقیق قال ابی قال اخبرنا حسن. ایک منٹ، یہ 11150. اخبر الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا حجاج عن ابن جریج اخبرني ابن ابی ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر. یہ سب اس سب پہ اجماع کی، یہ سب ثقات ہیں، یہ سب ثقات ہیں، سب پہ اجماع، یہ سب بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس پورے آپ کے فرقے کا اجماع ہے. اور اس میں واضح طور پر ہے کہ 1 سے 5 تک اس کے شان میں نازل ہوئی ہے. اوکے میرے بھائی. جی تو میرے ایک اشکالات اب سنیے. ایک بات یہ کہ اس میں جو حجاج ہے، دیکھیں بھائی، میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے، پہلی ایک دوسرے اشکال پہ چلتے ہیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم آیات سے قطع نظر آیات سے دیکھیں، آیات کیا کہہ رہے ہیں اس سے قطع نظر اصل واقعہ پر کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے احترامی ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم خروج از اسلام ہے، ٹھیک ہے نا. آیات کیا کہہ رہی ہوں الگ بات ہے، اس پہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس پہ کیونکہ جواب نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آیات کی طرف چلے جاتے ہیں نا. اس پہ پہلے جواب دے دو، پھر ہم آیات کی طرف آتے ہیں. آیات میں کہتے ہیں آیات میں حبت اعمال ہے، وہ الگ سے تون ہے. ہمارے پاس ایک دلیل نہیں ہے، کئی دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا. آیات کے متن سے ہم دلیل نکالتے ہیں، وہ الگ بات ہے. یہاں پر الگ سے دلیل ہے. جی تو قرآن نے جب صریح واضح حکم اس کے متعلق نازل نہیں کیا، اور جب سب مسلمانوں کا اجماع ہے بھائی، اور جب سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، کہتے ہیں قرآن نے اس واقعے میں کفر کا کیوں نہیں بولا؟ قرآن نے بھی بولا ہے نا، قرآن نے بھی بولا ہے. قرآن وہ الگ بات ہے. تم ابھی کہہ دو ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مانتے ہیں کہ کفر ہے؟ میں مانتا ہوں نا، لیکن ختم ہے، بس ختم ہے. آپ مانتے ہیں کہ آواز بلند کرنا یہ بے احترامی ہے؟ میں مانتا ہوں قبول ختم ہے. دونوں کو ملاؤ نا، دونوں کو ساتھ رکھو، الف بے. ہاں لیکن شہین پر حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. میں وجہ بتاؤں گا. نہیں ہوتا، ان کو چھٹی ہے بھائی، شیخین کو چھٹی ہے. جو دوسرا بے احترامی کرے پیغمبر کی وہ کافر ہو جاتا ہے، شیخین نہیں ہوتے. نہیں میں بتاؤں گا کہ چھٹی کیوں ہے نا. آپ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 115 نکالی ہے نا، اس میں لکھا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. الرب الامین گمراہ نہیں کرتے فوراً جس کو ہدایت دیتے ہیں، پہلے ڈراتا ہے. بھائی حدیبیہ کے مقام پر کافر کو پتہ تھا، کافر کو. اور وہ ابن مسعود نے کیا بولا کہ ادھر آ کے اس نے دیکھا ہے کہ مسلمان اتنی عزت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ اپنی آواز ان کے سامنے دھیمی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس نے گیا واپس مکے، اس نے کہا کہ نجاشی کے دربار میں نجاشی کی اتنی عزت نہیں ہے، قیصر کے دربار میں قیصر کا اتنا احترام نہیں ہے، کسرا کے دربار میں کسرا کا اتنا احترام نہیں ہے جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے درمیان ہے. وجوہ احترام میں سے یہی بتایا کہ صحابہ ان کے آواز دھیمی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا. جی کافر کو پتہ ہے، 5 سال پہلے کافر کو پتہ ہے، اس کو نہیں پتہ. اور آپ خود کہتے ہو نا، آپ نے خود ہی تو آیت ہے کہ ثابت ابن قیس ابن شماس سنہ 6 ہجری کو اس کو 6 ہجری سے پہلے یا ایک دفعہ نازل ہوئی ہے، یہ تو پتہ تو تھا نا. نہیں میں نے تو یہی بھی کہہ دیا نا، سعد ابن معاذ کے زمانے میں. ہاں میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. 1 سے 5 تک اتری نہیں ہے، یہ 1 سے 5 تک اتری نہیں ہے نا، اس لیے تو میں آیا ہوں کہ 1 تک 5 تک جو آپ روایت پیش کرنے والے ہیں وہ صحیح نہیں ہے سنن نسائی کی. کیسے نہیں ہے؟ آپ بتائیں نا اس میں سے ایک کی، اس میں سے ایک کا بتائیں. دیکھیں یہ سند میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ سند جو ہے بخاری کی اور سنن نسائی کی ایک ہی سند ہے، 2 سند نہیں ہے. یہ دیکھو معلوم ہے ایک ہی سند ہے، ایک ہی سند ہے. اگر وہ سند اسی سند کے ساتھ بخاری روایت کرتا ہے، اسی سند کے ساتھ نسائی نقل کرتا ہے، اور دیکھو یہ کسی نے بھی نہیں بولا کہ یہ ضعیف ہے. حسن ابن محمد حدثنا حجاج عن ابن جریج اخبرني ابن ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر، یہ بخاری کی سند ہے. نسائی کی سند اخبرنا الحسن ابن محمد حدثنا حجاج عن ابن جریج اخبرني ابن ملیکہ ان عبداللہ ابن زبیر. یہ سب بخاری اور مسلم کے روایت ہیں، ان سب پہ اجماع ہے کہ یہ سب ثقہ ہیں. جی اس کے علاوہ اس نے بھی روایت کیا نا، اس نے بھی روایت کیا، ترمذی نے بھی روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. نہیں ابھی میری بات سنیے. جو روایت ہے صحیح بخاری میں، اس میں صرف یہ ہے کہ پہلی آیت اتری ہے، بعد والا جو ہے وہ الگ ہی باب ہے اور الگ ہی مضمون اس کے نیچے لا رہے تھے لیکن نہیں لایا. نسخے میں نہیں ہے، آیت ہی نہیں ہے چند نسخوں میں. آپ نسائی کا پیش کرتے ہیں کہ 1 سے لے کر 5 تک ہے. کیوں نہیں ہے؟ بخاری میں بھی یہی ہے، بخاری میں بھی یہی ہے کہ آیا 1 سے 5 تک نازل ہوئی ہے.
بخاری میں بھی یہی ہے، نہیں اس میں یہ نہیں ہے نا، جو بخاری میں بھی یہی ہے کہ آیا 1 سے 5 تک نازل ہوئی ہے. ولو انہم بخاری صبروا، اور جو آیت بخاری ہے، اور نسائی دونوں کا متن ایک ہی ہے. نہیں پھر باب کیوں آیا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس بخاری جو باب کے ہے نیچے وہ ہاں ہاں دیکھو حدیث نہیں لے کے دیکھو آئے نا، حدیث بخاری کوئی پاگل آدمی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں بخاری بیوقوف تھا؟ یہ صحیح بخاری ہے. دیکھو یہ ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اسی کے نیچے لایا ہے اس روایت کو. اگر اور اس کے بعد ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم حتى انقضت الايه ولو انهم 1 سے 5 تک نازل ہوئی ہے. اگر یہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے تو اس حدیث کو یہاں پہ کیوں لایا؟ جی ہاں ٹھیک ہے نا. اور وہ خود کہہ رہا ہے بخاری کی روایت یہ کہ 1 سے 5 ایک ہی جگہ پہ نازل ہوئی ہے. جو میں نے کہہ دیا، اس کا کوئی مثال نہیں ملتا ہے کہ بخاری نے جو آدھی آیت ہے اس کو الگ باب بنا دیا ہو. یہ کئی نسخوں میں لکھا ہے، کئی میں موجود ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بڑی وحتى بات انقضت جو مجھے- الايه اي الايه جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے. ولو انهم ہاں، صبروا حتى تخرج اليهم. بخاری کے روایات میں دیکھو میرے بھائی، بخاری کے روایت میں تقتی بہت ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابن حجر کی یہ فتح الباری ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں فتح الباری بشرح صحیح البخاری چاپ دار الفکر، یہاں پہ ایک پورا باب ہے فی بیان تقطیع للحدیث و اختصارہ. یہ احادیث کو تقطیع کر لیتا ہے، اختصار کرتا ہے. توضیح الافکار لمعانی تنقیل الافکار امیر اسماعیل وہ بھی یہ کہتا ہے ان البخاری کان یرا جواز الروایہ بالمعنى وجواز تقطیع الحدیث من غیر تنصیص علی اختصارہ. ٹھیک ہے نا. بخاری نے یہاں پر حدیث روایت لایا، بیچ میں ایک لفظ لگ دیا باب کا لفظ لگا دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن حدیث وہی ہے حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا. اب میری بات سنیں. نہیں اسلوب اس طرح ہے کہ اس طرح لایا جاتا ہے، جو 5ویں آیت ہے اس کا آخری لفظ لایا جاتا ہے واللہ غفور الرحیم لایا جاتا ہے. پھر اس طرح لایا جاتا ہے، اس طرح نہیں لایا جاتا کہ شروع کی آیت لکھی ولو جاتی ہے. انہم صبروا دکھا دیں. حتی ہاں تخرج تو شروع کی الیہم. آیت ہے، شروع کی آیت ہے، کیا آخر کی آیت یہ لکھی- کیا آخر کی آیت ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. نہیں بالکل حتی انقضت الآیہ، یہ آیہ ختم ہوا ہے ولو انہم صبروا. آیات کے آغاز کو لایا جاتا ہے، آیات کے آخر کو نہیں لایا جاتا. ہے. دوسرا بھائی مثال مجھے پیش کریں نا. معاف کبھی نہیں اس کرو. طرح ہوتا ہے. اکثر روایات کے کتب میں آیت کے آغاز کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں الآیہ آخر تک. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے آخر تک تم پڑھو. نہیں، یہ یہی آیت کے میں یہ آخری کہہ رہا ہوں. الفاظ کو لاتے ہیں. یہ بھی آپ نے اپنے سے کوئی اصول بنا دیا. اصول نہیں میں دکھاؤں گا، اکثر روایت میں اس طرح لایا گیا ہے، ورنہ آپ دکھا دیں کہ شروع کی آیت اور آیتوں میں بھی لایا گیا ہے. ایک دوسری بات یہ سنیں کہ یہی ابن جریج کے ابھی شاگرد بھائی ہے. یہ دیکھو بھائی، یہ نسائی کی آیت ہے. وہ جی. نسائی بھی پاگل تھا. نسائی نے وہی نقل کیا جو بخاری نے نقل کیا. دیکھو حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. آیہ ختم ہوا ہے. ولو انہم، یہ بھی کیوں آخری لفظ نہیں لایا؟ اس کو بھی حدیث لکھنا نہیں آتا تھا. نسائی کو نہیں آتا تھا حدیث لکھنا. اس کے متعلق تو میں یہ کہنے والا ہوں نا کہ یہ حدیث کیا؟ جو ہے یہ حدیث جو ایک ہی ہے، روایت وہی کرتے- بخاری کی حدیث ہے. ایک ہی سند ہے، ایک ہی لفظ ہے، کوئی ہو بہو الف بے ایک فرق ہی نہیں ہے. دونوں ایک ہی الفاظ ہیں. ابھی آپ میری اگر بات بخاری کو نہیں آتا لکھنا، نسائی کو بھی لکھنا نہیں آتا تھا حدیث. جی میں نے عموماً اس طرح ہی دیکھا ہے. اسلوب اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آیت کا آخری ٹکڑا لکھا جاتا ہے کہ یہاں سے شروع ہو گیا اور یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات ابھی یہ دیکھو، ابھی کہ جو- اسی باب میں لا ترفعوا اصواتکم، یہاں پہ لا ترفعوا اصواتکم، یہ آخری الفاظ لکھ دیے اس نے. دیکھو یہاں پر نہیں، فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، آخری جی. الفاظ لکھ دیا. آیا کہ کہاں پہ آخری آیا لکھ دیے؟ نہیں مس گائیڈ مجھے نہ کرے. اس طرح نہیں ہے. اس طرح ہے کہ یہ نازل ہو گیا مثال کے طور پر ان الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ شروع ہو گیا الی حتی انقضت الآیہ. دیکھو لفظ یہ ہے لا تقدموا سے شروع ہوا جب تک کہ یہ آیہ ختم ہوا لا ولو انہم صبروا. ٹھیک ہے نا. اس نے یہ کہا کہ یہ آیہ یہ اس آیہ کے اختتام تک یہاں پہ نازل ہوا. اس نے صحیح کہا ہے، اس نے صحیح روایت کی ہے. آپ جو ہے نا اس کو صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں میری بات سنیے. پھر بعد میں آگے جاتا ہوں. بات چھوڑ دیتا ہوں، تکرار ہو جاتی ہے نا، تکرار سے ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. میری بات اچھا صرف ابھی عرض یہ ہے- دیکھو ابھی دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ جی کہہ رہے ہیں. شیخین نے آواز بلند کیا لیکن رسول اللہ پر نہیں ہے، فوق صوت النبی نہیں ہے. نہیں. دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ اگر کہ آپ کے اپنے نہیں مانے میں ٹائم ویسٹ نہ کریں.
میں اپنا معنی اب ترجمہ کر دیتا ہوں. اے ایمان والو، اللہ کے آواز کے اوپر آواز مت اٹھاؤ. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز، کوئی فتویٰ، کوئی جملہ کہے تو اس کی اوپر کچھ مت کہو، بس وہی سنو. سمعنا وطعنا. اگر مخالفت کی تو یہ کفر ہے اور اعمال حبط ہو جائیں گے. میں بھی آپ جتنے کو دکھا علماء نے دیتا ہوں. مانے کیا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جو آپ کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول کے آواز سے زیادہ، فوق کا معنی آپ زیادہ کرتے ہیں، وہ تو تب ہوتا ہے جب عدد ہوتا ہے. فوق اسنین، یہاں پر عدد نہیں، فوق عدد نہیں صوت ہے. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط ہاں، أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ایک اور منٹ. اسی جو آپ کا جو معنی کرتے ہیں وہ لوگ، اس میں تناقض ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کبھی پکارتے نہیں ہے. تو جو رسول پکارتے نہیں ہے تو پکارنے والا آلریڈی اس پہ عمل حبط ہو گیا، آواز بلند ہو گئی، کیونکہ رسول تو اللہ کی شان آپ ہی نہیں کہتے ہیں کہ پکارے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کے اگر پیغمبر خاموش ہیں تو ان کے جتنے مرضی آپ چیخیے چلائیں، بے ادبی نہیں ہوتی. یہ تقدم ہے، یہ تقدم ہے. یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ یہ بے ادبی چیخنا ہے، تقدم چلانا آ گیا جائز نا. ہے. تو کے خلاف ہے نا، پہلی آیت ہے اس کے یہ متعلق، چیخنا دوسری آیت نہیں چلانا ہے. جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے شریعت میں. آپ رسول پاک صلی ممنوع اللہ ہے، علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، آپ آپس میں جتنے مرضی چلائیں. تقدم ہے، حرام ہے، حرام، فعل حرام ہے. تقدم سے ثابت ہو گیا یہ چیز. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ علامہ صاحب چلے گئے بھائی، علامہ صاحب چلے گئے. ایک منٹ. ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ جو کہتے ہیں نا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر آواز، صرف ان کی آواز پہ آواز بلند کرنا حرام ہے، یہ اس کو قائل کوئی نہیں ہے. یہ آپ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. آواز رسول اللہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دھیمی رکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ بولیں یا نہ بولیں. یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، ابھی آپ کے کتب میں نے اس کے حوالے بہت سارے نکالے تھے کہ رفع الصوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چاہے وہ نہ بولیں، قرآن یہی کہہ رہا ہے. آ گئے بھائی، وہاں صاحب آ گئے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں یہ کسی کے مسلمان کا قول نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپس میں چلا سکتے ہیں. انہوں نے بھی دیکھیں، کفار نے بھی یہ کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، جب وہ آواز پہ بات کرتے ہیں اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. اب بھی آپ جائیں نا کسی بڑے آدمی کے پاس، آپ آپس میں چلائیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نے بے احترامی کی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلائیں تو وہ حرام ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ میری؟ جی سر. جی، میں آگے آپ کی بات قبول کرتا ہوں، میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں،
لیکن یہی جو منع کیا گیا ہے یہی جو نہیں ہے یہ یا الذین آمنوا لا تقدموا میں ہے کہ آگے نہیں نہ ہے لا بڑھو، نہ ترفعوا آواز میں بڑھو، نہ اصواتکم، فعل میں تقدموا اور چیز ہے، نہیں تقدموا اور چیز ہے، ہاں تقدموا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ تقدم حاصل نہ کریں، پہل حاصل نہ کرنا، جب آپ سے مشورہ ہی نہیں مانگا، جب آپ سے مشورہ ہی نہیں مانگا آپ کو کیا پہنچتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ ان فلانے کو امیر بنا دیں وہاں پر، یہ تقدموا ہے، تقدم جو حاصل کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے، یعنی جتنی مقدار میں وہ بولتے ہیں اسی پر، چاہے وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ گفتگو کر رہے ہوں یا آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، ان کی آواز سے اپنی آواز دھیمی رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کر رہے ہیں تو ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جتنی ہے اسے آواز اپنی نیچے رکھنی ہے، چاہے آپس میں گفتگو ہو رہے ہیں یا رسول سے، ولا تجہروا له بالقول، یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بلند آواز میں بات نہیں کر سکتے، دو فقرے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم ولا تجہروا له بالقول، لا تجہروا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہوئے آواز بلند نہیں کر سکتے، لا ترفعوا کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، چاہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بھی فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ بہت واضح ہے کہ یہ جو آپ صفائی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر پہ نہیں چلایا، ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کریں تو ہفتے اعمال ہو جاتا ہے، آپس میں بھی بلند کریں تو ہفتے اعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی تو آپ کال کھل کر سن لیں، سوچ فکر کر کے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آواز بلند کرنا جو ہے یہ کس میں آ رہا ہے؟ تقدم میں، کیونکہ نہیں آ رہا آواز بھائی، تقدم زیادہ میں بھی آ رہا ہے، نہیں، تقدم دیکھیں، تقدم کا مطلب ہے پہل کرنا، یہ آواز بلند پہل کرنے کر کے کو نا آواز میں ہو سکتا ہے، دیکھیں ایک دفعہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی بات نہیں بولا ہے نا، مثلا آپ پیغمبر سے پہلے کھانا کھا لیں، وہ ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے تقدم کیا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں رفع صوت ہے ہی نہیں ہے، رفع صوت ہی نہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، آپ بلا وجہ مشورہ دے رہے ہیں، دھیمی آواز میں مشورہ دے رہے ہیں کہ فلانے کو یہ کام کراؤ، فلانے یہ تقدم حاصل کیا، بھائی جب آپ سے پوچھا ہی نہیں آپ کیوں مشورہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ ہے کہ مشورہ بھی دے رہے ہیں اور آواز بھی بلند کر رہے ہیں، اس میں یہ تقدم ہے رفع صوت کے ساتھ، تقدم الگ چیز ہے، رفع صوت الگ چیز ہے، ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی فعل میں ظاہر ہو جائیں، دونوں ایک ہی فعل میں، جیسے ایک فعل ہے 100 چیز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک فعل ہو سکتا ہے کہ مثلا میں اس طرح زور سے مارتا ہوں کسی کو، زور سے مارتا ہوں، یہی ایک فعل، ضرب یتیم بھی ہے، یہی فعل قتل یتیم بھی ہے، ضرب بھی ہے قتل بھی ہے، ایک فعل ہو سکتا ہے اس کے 100 اوصاف ہوں یا 2 وصف ہوں 3 وصف ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ایک دفعہ مارا ہے کسی کو تپڑ زور سے، یہ ضرب یتیم بھی ہے، قتل یتیم بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظلم بھی ہے، فسق بھی ہے، سب کچھ ہے، تو رفع صوت، آپ یہ چیخنا چلانا کہتے ہیں یہ رفع صوت میں نہیں آتا، یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی سنامی بھائی، رفع صوت میری بات یہ جو ہے یہ تقدم ہے، رفع صوت نہیں ہے، بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا آپس میں چیخنا چلانا یہ انہوں نے تقدم بھی حاصل کیا ہے، شیخین نے رفع صوت بھی کیا ہے، یہ کہنا کہ لا ترفعوا اصواتکم اس میں شامل نہیں ہوتا، یہ بھائی پر اللہ نے یہ آیا کیوں نازل کیا اس مقام پر؟ اگر انہوں نے آواز بلند نہیں کی تو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اللہ کو نہیں پتا، آپ کو زیادہ پتا تھا؟ ہاں ابھی بات سنیں، میں نے جو پہلے بات کہہ دی کہ یہ آیت اس واقعے کے متعلق بالکل نازل نہیں ہوئی ہے، یہ پھر بخاری یہ دیکھیں یہ قول کہ نازل نہیں ہوئی ہے اس کو کوئی نہیں مانتا بھائی، آپ آ گئے ہیں اجماع کے مقابلے میں، بڑے بڑے مشائخ کے مقابلے میں، ترمذی کے مقابلے میں، نسائی کے مقابلے میں، بخاری کے مقابلے میں، ابن جریر طبری کے مقابلے میں کہ یہ آیت یہاں پہ نازل نہیں ہوئی، آپ دکھائیں ایک عالم کہ یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح حدیث جس پہ اجماع ہے اس کے مقابلے میں آ گئے کہ ذرا نازل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح مرضی کی ہو تعصب کے بنا پر کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح نہیں ہے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اس طرح یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے، پھر یہ تو دلیل نہیں بنتی نا بھائی۔ ہاں 2 منٹ بعد مجھے کرنے دیں، میں دلیل سے بتاؤں گا، واضح کروں گا کہ کیوں نہیں ہے اس طرح۔ ایک بات یہ ہے کہ جو میں نے منع کیا ہے وہ کیوں حالت کیا ہے، میں نے اس طرح منع کیا کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کے آواز کے اوپر آواز مت اٹھاؤ، یہ میں نے منع کیا ہے اس طرح۔ آپ جو منع کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آواز سے زیادہ آواز بلند مت کرو، تو آپ جو ہے وہ فوق کی جو منع کر رہے ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں،
اور فوق کا جو معنی یہاں پر ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں پر یا کہ اوپر ہوگا. یہ دیکھو کیونکہ بھائی، یہ فوق دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، چھوڑو جو بھائی آیت میراث پٹھان ہے بھائی، ایک منٹ، اس میں پٹھان اس بھائی طرح ایک منٹ، آیا یہ ہے روایت دیکھو، یہ فوق روایت دیکھو، یہ روایت دیکھو، ایک منٹ، یہ صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ روایت ہے. فارتفعت اصواتهم وفي ذلك فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم، ان دونوں نے اپنی آواز بلند کی ہے تو اللہ نے نازل کی ہے لا ترفعوا اصواتكم. اور یہ حدیث ابن زبیر کی ہے، قال ابن زبیر، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پہ 48 47 اس میں بھی یہ حتی ارتفعت اصواتهم يا ايها الذين امنوا حتى انقضت الايه ولو انهم صبروا، انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے دونوں شیخین نے، تو اللہ نے اس میں آیا نازل کیا، 1 سے لے کر 5 تک آیا نازل کیا. تو یہ کہنا کہ یہ آیا یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے، بھائی تم پورے اپنے فرقے کی تم مخالفت کر رہے ہو. تمہارا جو پورے علماء ہیں ان سب کا اجماع ہے کہ حدیث صحیح ہے، تم اس کے مقابلے میں آئے ہو. اور پھر صرف بخاری نے روایت نہیں کی، دوسروں نے بھی روایت کی ہے، شیعہ نے بھی روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف تعصب کے بنا پر. جی سر. آپ تعصب کا نام نہ دے، میں دلیل سے بات کروں گا کہ کیوں نہیں ہے. ایک بات تو میں نے یہ کہہ دی کہ تم آپ بتاؤ نا، ایک قول ہمیں دکھاؤ کہ یہ آیے یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے نا. آپ کو پتہ چلا نا، آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں کتنے آپ کے فرقے کے کتنے علماء گزرے ہیں، کتنے علماء گزرے ہیں جماعت اہل سنت. جی اب میری لاکھوں محدثین گزرے ہیں نا، لاکھوں بلکہ کیا ملینز کے حساب سے گزرے ہیں، ملینز کے حساب سے مفسر محدث عالم گزرے ہیں. ان میں سے ایک قول ہمیں دکھائیں کہ کسی نے بولا یہ آیے یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے. جی سب کا اجماع کہ حدیث صحیح ہے، یعنی سب کا کہتے ہیں کہ آیے یہاں پہ نازل ہوئی ہے. جی میں نے جو معنی کا کہہ دیا کہ ایک بات تو یہ کہ لو انہم صبروا، جب ایک آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، تو جو دوسری آیت بتائی جاتی ہے اس کا آخر بتایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اکثر کہا جاتا ہے لا یعقلون، یہی کس نے بولا یہ ہے، اور کس نے بولا ہے، کس نے بولا یہ ہے؟ میں مثال بتاتا ہوں. کوئی قاعدہ یہی ہے کہ یہ آیے یہاں سے یہاں تک آیا نازل ہوا ہے، وہ آخر آیت کے آخر الفاظ بتاتے ہیں. جی سنو، جب وہ کہہ رہا کہ یہ آیا ختم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی کہ 5ویں آیے کے اختتام تک یہ نازل ہوا ہے. جب اس کے لفظ یہی ہے کہ اس آیے کے انتہا تک یہاں پہ نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5ویں آیے کے انتہا تک یہاں پہ نازل ہوئی ہے. اس کے نص الفاظ ہیں. بس ایک منٹ سنامی بھائی، آپ کو بہت ٹائم دے دیا، آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم دیا. اب طارق رحمان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ طارق رحمان بھائی. السلام علیکم سر. علیکم السلام. میری لائیو آ رہا ہوں میں؟ آ رہے ہیں لائیو ہیں. عباد الرحمان صاحب آ گئے، عباد الرحمان صاحب کو لے کے آتے ہیں. سنامی بھائی چلے گئے ہیں؟ سنامی بھائی ہیں، عباد الرحمان صاحب آئے، ان کو لے کے آتے ہیں نا. سنامی بھائی سے ایک سوال کر لوں اجازت ہو؟ کر لیں بھائی. سنامی بھائی، یہ میں نے ایک پروگرام سن رہا تھا، یہ ڈاکٹر صداقت علی ہیں، سنی مسلک سے ہیں. انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہے کہ یہ جو بخاری شریف کے جو راوی ہیں نا، مجھے اب تعداد تو یاد نہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں میں وہ جو اس میں راوی ہیں، اور وہ روافض ہیں. آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بخاری خود بھی رافضی ہے. نامی بھائی سن رہے ہیں؟ وہ بھائی اس نے آواز اپنی دھیمی رکھی ہے. چلیں اس کے عباد الرحمان کو لاتے ہیں نا، ایک عالم منتظر ہیں. علامہ صاحب عباد الرحمان صاحب آ گئے ہیں. عباد الرحمان صاحب آ گئے بھائی آپ کافی سنامی بھائی تعصب چھوڑ دیں. ابھی آپ جا کے نا کسی ایک عالم کا قول لے کے آئے نا، کسی نے کہا ہو کہ یہ آیا یہاں پہ نازل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، سب کا اجماع تو یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے. کسی ایک کا قول لے کے آئے کہ آیا یہاں پہ نازل نہیں ہوئی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. میں لے کے آتا ہوں عباد الرحمان صاحب کو اپنے بھائی طارق محمود صاحب کے ساتھ. 1 منٹ.